بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم الحرام کا دن ہے۔ جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ ذکر اہل بیت کی بہاریں بھی لے آتا ہے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو تر و تازہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا بھی تھا کہ سلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خیر، امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے 2 چیزیں بہت ہی خاص نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 ناز حسین اور نمبر 2 نیاز حسین۔ پوری کائنات کے اندر جو ناز امام حسین کے ہیں ایسے ناز کسی اور کے نہیں، اور جو نیاز امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے اس نیاز کی مثال بھی ہمیں پوری کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ میں بہت ہی کم ٹائم کے اندر تھوڑا سا ناز حسین اور نیاز حسین کے اوپر بولوں گا۔ ناز حسین کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کو حضور کی گود میں لایا جاتا ہے، تو امام حسین کے کانوں میں اذان اللہ کا نبی دیتا ہے، گھٹی حضور دیتے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کا نام بھی خود حضور رکھتے ہیں۔ تو پہلا دن ہے، ناز حسین یہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر اگر کسی بچے کا نام کوئی شیخ الاسلام آ کے رکھ دے، وہی اس کو گھٹی دے، وہی اس کا نام رکھے، تو جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ بڑے فخر اور بڑے ناز سے کہے گا کہ میں ہی وہ بچہ ہوں کہ جس کے کانوں میں اذان شیخ الاسلام نے دی تھی۔ یار، کہاں شیخ الاسلام کی دی ہوئی اذان اور کہاں اللہ کے رسول کی دی ہوئی اذان؟ یہ ناز امام حسین اور امام حسن کے ہیں کہ آپ کے کانوں کے اندر اذان اللہ کا حبیب دے رہا ہے، ان کے علاوہ اور کسی کے کانوں میں اذان حضور نے نہیں دی۔ حضرت عمر سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا، آپ کے کندھوں کے اوپر امام حسین سوار ہوئے تھے۔ یار، منظر ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ جب بچہ کندھوں کے اوپر سوار ہوا ہو تو اس کے ٹانگیں بالکل سینے کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور حضور نے امام حسین کو یقیناً پاؤں سے پکڑ کے رکھا ہوگا کہ حسین کہیں گر نہ جائیں، اور پھر حضور کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ امام حسین مہر نبوت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب حضرت عمر نے امام حسین کو دیکھا تو آپ نے خوشی والے انداز میں فرمایا، واہ حسین، کتنی سونی سواری تجھے ملی ہے۔ تو حضور نے جب حضرت عمر کا یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا، عمر، سواری تو دیکھ رہے ہو کتنی سونی ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا سونا ہے۔ تو امام حسین کے ساتھ حضور کا اتنا پیار کہ حضور جب بھی امام حسن یا پھر امام حسین کو ملتے تو سب سے پہلے ان کو چومتے، پھر ان کو سونگھتے، اور آپ فرماتے کہ یہ میرے جنت کے وہ پھول ہیں جن کی مہک مجھے دنیا میں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، امام حسین آ کر حضور کے کندھوں پہ سوار، حضور سجدے کی حالت میں ہے تو امام حسین حضور کے کندھوں کے اوپر ہیں۔ حضور سجدے سے اٹھ نہیں رہے کہ کہیں میں سجدے سے اٹھوں تو حسین نیچے نہ گر جائے، تو امام حسین کی وجہ سے حضور کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ناز کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول امام حسین کے اٹھا رہا ہے۔ بہت ہی لمبی گفتگو ہو جائے گی اگر میں یہاں پر ہی ناز حسین کے اوپر بولوں۔ میں 1-2 باتیں کر کے پھر نیاز حسین کے اوپر آتا ہوں۔ دور گزرتا گیا، اب ان کا بچپن ہے، تو بچپن میں ناز ان کے کیا ہے کہ حضور ان کو ایک بہت بڑا عہدہ دے رہے ہیں، اور وہ عہدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جو میرے حسن و حسین ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یار، آج کے دور کے اندر بھی بچوں کو بڑا عہدہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے عہدے بھی نہیں دیے جاتے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو کوئی چھوٹا سا عہدہ دیا جائے۔ ایون انہیں محلے کا کونسلر یا ناظم بھی نہیں بنایا جاتا۔
امام حسن اور امام حسین ابھی آپ کا بچپن ہی ہے اور آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا جا رہا ہے، ان کے ناز عروج پہ، کھاندے جنتوں سے آ رہے ہیں، کشتی ہو تو جبریل امی ان کے ساتھ آ کر کھیل رہے ہیں، جانور ان کے آگے ساری چیزیں نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہ ان کے ناز ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ اب ناز حسین دیکھیں، حضرت عمر کے دور کے اندر جب آپ مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو امام حسین مسجد میں آ کر حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ عمر اترو میرے نانا کے ممبر سے۔ اب یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے نام سے باطل اور کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا تھا، اس عمر کو آ کے حسین کہہ رہے ہیں کہ اترو میرے نانا کے ممبر سے، اور حضرت عمر بھی ممبر سے اتر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسین میرے سر پہ جو بال ہیں وہ حضور کی وجہ سے ہیں اور پھر آپ کی وجہ سے ہیں۔ اب یہ عربی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو جتنی عزتیں ملی ہیں وہ حضور کی وجہ سے ملی ہیں اور پھر امام حسین کی وجہ سے ملی ہیں۔ یہ ناز حسین ہے کہ عمر جیسا بندہ بھی ممبر چھوڑ رہا ہے امام حسین کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں نیاز حسین کی کہ امام حسین نے نیاز کیا دی۔ تو سب سے پہلی نیاز جو امام حسین نے دی وہ جب آپ نے مدینے کو چھوڑا، آپ مکے کی طرف اور مکے سے پھر کوفے اور پھر آگے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، یہ پہلی نیاز امام حسین کی طرف سے تھی، جنہوں نے اپنے نانا کے شہر کو کس ماحول کے اندر چھوڑا۔ خیر سارے معاملات آگے ہوتے گئے، بارہا سنتے رہے ہیں، واقعہ کربلا سب نے سنا ہوا ہے۔ حضرت عباس کی شہادت ہوتی ہے، حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، پورے کا پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے۔ بالکل آخر میں 6 مہینے کا علی اصغر جو کہ امام حسین کا اپنا بیٹا ہے، آپ اس علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں نیاز میں دے دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال پوری کائنات کے اندر کہیں نہ ملے گی۔ ارے لوگ نیاز میں بہت کچھ دے دیتے ہیں، دیگیں کی دیگیں پک جاتی ہیں، مال دے جاتے ہیں، لیکن 6 مہینے کا بیٹا یہ امام حسین نے ہی نیاز میں دیا ہے۔ اب نیاز حسین یہاں پر آ کر ختم نہیں ہوتی۔ ایک باپ 6 مہینے کے بیٹے کو قربان کرے تو اس کے جسم میں سانس نہیں رہتی، وہ کہیں کا نہیں رہتا کہ یار 6 مہینے کا بیٹا اس طرح سے اللہ کی راہ میں نیاز میں دیا۔ لیکن امام حسین کا صبر دیکھیے اور پھر وہ جرت دیکھیے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا بھی تھا کہ میری وراثت میں جو میری شجاعت ہے وہ حسین کو ملے گی۔ اب علی اصغر شہید، پورے کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ اب امام حسین جب گھوڑے کے اوپر سوار ہو رہے ہیں تو تلوار ذوالفقار امام حسین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جب آپ یزیدیوں کی صفوں میں گھستے ہیں تو ایسے گردنیں کٹ رہی ہوتی ہیں جیسے گاجر اور مولی کٹ رہی ہو۔ اتنے میں ایک یزیدی بول اٹھا کہ یہ کون آ گیا ہے جو اس طرح سے گردنیں اڑا رہا ہے؟ تو ساتھ سے ہی کسی نے بولا یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، اگر یہ گاجر اور مولی کی طرح نہیں کاٹے گا تو پھر کون کاٹے گا؟ اپنے بچے قربان کرنا اور اس کے بعد یزیدی صفوں میں گھس کر انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹنا، یہ نیاز بھی کائنات میں صرف امام حسین نے ہی پیش کی ہے۔ اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ وقت تھوڑا تھا اس لیے بہت ہی مختصر انداز میں اور ٹائم کے اندر امام حسین کے ناز اور نیاز کے اوپر تھوڑا سا بولا ہوں۔ اللہ حافظ۔